امیر المؤمنین جو کی روٹی کھاتے تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ امیر المؤمنین ہو کر اتنے زیادہ اموالوں کے مال کی کمی نہیں تھی؟ علی خود بھی بلینئر تھے. یہ اگر آپ کو پتہ نہیں کسی نے بتایا نہیں بتایا، 25 سال جو گوشہ نشینی ہے اس میں علی نے اتنا بزنس کیا کہ علی بلینئر تھے، ملینئر نہیں بلینئر تھے. نے بڑی سادگی سے زندگی بسر کی، کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کبھی جی بھر کر آرام نہیں کیا، نرم بستر پر نہیں لیٹے، اعلیٰ درجے کا لباس نہیں پہنا، اور کھانے میں کبھی دو چیزیں ایک ساتھ تناول نہیں فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست نازک شہزاد رند، حاضر خدمت ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ امیر کائنات مولا علیہ السلام کی زہری دنیا میں زہری ملکیت کیا تھی. ویسے تو کائنات کے مالک ہے سب کچھ ان کے ہاتھ میں، کیونکہ بچپن سے آپ نے میں نے سب نے یہ سن رکھا ہے کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. امیر کائنات بازار سے گزر رہے تھے تو کسائی نے آواز دیا امیر کائنات کو کہ مولا آپ گوشت لے جائیں. امیر کائنات نے کہا میرے پاس پیسے نہیں. ایسی باتیں یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ غریب ہی تصور کیا جاتا تھا. لیکن زہری دنیا، زہری زندگی کے حوالے سے زہری ملکیت جو امیر کائنات علیہ السلام کو تھی وہ اس ویڈیو میں آپ انشاءاللہ سنیں گے. اور میں التجا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے میرے حق میں بھی دعا کر دینا، میرے ویڈیو شیئر کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، پیارا سا کمنٹس کرنا میری حوصلہ افزائی کے لیے. آئیں پہلے ویڈیو سن. آج کی ویڈیو کا تمام مضمون ہم نے کتاب اوقاف علوی سے لیا ہے جسے طلعت سیدہ نے تحریر کیا ہے. طلعت سیدہ نامور عالم دین اور مورخ سید مرتضی حسین صدر الافاضل کی بہو اور خود بھی عالمہ و فاضلہ ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ علی علیہ السلام لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے، نفس رسول تھے، اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے امام تھے. اس کے باوجود علی نے بڑی سادگی سے زندگی بسر کی، کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کبھی جی بھر کر آرام نہیں کیا، نرم بستر پر نہیں لیٹے، اعلیٰ درجے کا لباس نہیں پہنا، اور کھانے میں کبھی دو چیزیں ایک ساتھ تناول نہیں فرمائی. اسی روش کی بنا پر عام طور سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ علی غریب تھے، بے مایا تھے، مزدور تھے، نادار تھے، مسکین تھے. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ جس سے وہ استعمال کرتے، اور ان کے لیے اچھی زندگی گزارنا ممکن ہی نہ تھا. حالانکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے. علی علیہ السلام کو بہت کچھ تو اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا، اس سے زیادہ انہوں نے اپنے زور بازو سے کمایا تھا. جو کچھ ان کو جنگوں کے بعد ان کی بہادری اور جنگی وظائف کے صلے اور انعام کے طور پر ملتا تھا، وہ سب ان کے لیے اضافی آمدن کی حیثیت رکھتا تھا. اس کے باوجود وہ اپنی اس آمدن پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی درآمد بڑھانے کی خاطر نئے سے نئے راستوں کی تلاش میں مگن رہتے تھے. ناظرین، درآمد و برآمد کی تجارت تو جناب امیر علیہ السلام کے آباء و اجداد نے ان کی گھٹی میں ڈالی ہی تھی. مویشی پروری اور کھالوں کی تجارت میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد اور شریک تھے. جانوروں کی کھالوں سے کاغذ بنا کر اس کو علم کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں بھیجنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. لیکن اس سب سے بڑھ کر وہ کھیتی باڑی اور باغبانی میں بھی دلچسپی لیتے تھے. اس میدان میں بھی ان کی معلومات اور تحقیقات کا دائرہ بہت وسیع اور تجربہ بے حد گہرا تھا. وہ مٹی کو سونگھ کر یہ پہچان لیتے تھے کہ یہ زمین کس کام کے لیے مفید ہے. یہاں کنواں کھودا جائے، باغ لگایا جائے، کھیت اگایا جائے یا گھر بسا دیے جائیں. نیز علی علیہ السلام نے بنجر زمینوں، ریگستانوں اور صحراؤں میں کنویں کھدوائے، پھر وہاں باغ، نخلستان اور کھیت بنوا کر بے شمار لوگوں کو آباد فرمایا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جہاں حضرت علی علیہ السلام کی نظر رکی وہیں لوگوں کے قدم جم گئے. ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی جاگیریں اور جائیداد کتنی تھی، اس کے لیے ہمیں مولا کے وقف ناموں پر نظر ڈالنا ہوگی، جو کہ خصوصی طور پر انہوں نے اپنی جاگیروں اور اموال کی تقسیم کے سلسلے میں لکھوائے. انہی میں سے ایک مفصل وقف نامہ کلینی، توسی، مجلسی اور عاملی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور یہ کافی طویل ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ اللہ کے بندے علی کی وصیت ہے. اپنے اموال کے بارے میں اس کا فیصلہ ہے، اس امید پر
کہ اللہ مجھے اس وصیت کے سبب جنت عطا فرمائے اور دوزخ سے دور رکھے۔ وصیت یہ ہے۔ ینبوع اور اس کے مضافات۔ ناظرین، یہ ینبوع وہی ہے جسے اب ینبو کہا جاتا ہے۔ اس کی وہ زمینیں جو میری ملکیت ہیں اور ان پر میری ملکیت ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان زمینوں پر معمور محنت کشوں میں سے رباح، ابو نیزر اور جبیر کے علاوہ باقی تمام کاریگر صدقہ یعنی فلاحی اثاثہ ہیں، جبکہ یہ تینوں آزاد ہیں، ان پر کسی کو تسلط اور ولایت حاصل نہیں ہے۔ وادی القریٰ، وادی القریٰ میں میری تمام زمینیں اور اموال، نیز وہاں کام کرنے والے غلام، سب کے سب میرے مال سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی اولاد در اولاد کے لیے وقف ہیں۔ وادی ترعا، وادی ترعا کی تمام تر املاک اور زریق کے علاوہ وہاں کام کرنے والے تمام خدمتگار صدقہ یعنی فلاحی اثاثہ ہیں۔ زریق کے لیے وہی حکم ہے جو رباح کے لیے ہے۔ ازینہ، ازینہ کی تمام املاک اور اس پر مقرر غلام بھی صدقہ ہیں۔ فقیرین، فقیرین اور وہاں پر موجود تمام غلام بھی صدقہ ہیں۔ یہ سب اثاثہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونا ضروری ہے۔ یہاں میں نے اپنے جن اموال و املاک کا ذکر کیا ہے وہ سب قطعی لازمی اور واجب صدقہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ حکم میری زندگی اور میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ وہ جائیدادیں تھیں جن میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اولاد، اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہدایات دی ہیں، اور ان تمام جاگیروں پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو نگران اور پھر ان کی زندگی کے بعد امام حسین علیہ السلام کو نگران مقرر فرمایا۔ ناظرین، ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ وقف نامہ بہت طویل ہے، اس لیے ہم نے مختصراً صرف جائیدادوں کا احوال ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ امام علی علیہ السلام کی جائیدادوں کے بارے میں یہ کوئی تنہا وقف نامہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف جائیدادوں کی تفصیل مختلف وقف ناموں میں بیان کی گئی ہے، جو کہ مستند اور چوٹی کی کتابوں میں تحریر کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق جو وادیاں اور وسیع و عریض جاگیریں مولا علی کی ملکیت تھیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ الاحمر، شام اور مدینہ کے درمیان دیار بنی القین میں حرۃ الرجلا یا حرۃ الرجلی کے مقام پر شیب زید کی طرف ایک وسیع وادی جو کہ الاحمر کے نام سے مشہور ہے، اس کا آدھا حصہ امیر المومنین علیہ السلام نے وقف فرمایا تھا اور آدھا حصہ ورثاء کا حق تھا۔ الادیبہ، الادیبہ مدینہ کے قریب عزم کے صحرا میں واقع ہے۔ عزم ایک بہت شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں سیلاب کا پانی کثرت سے آ کر جمع ہوتا تھا۔ یہ بھی مولا علی کی ملکیت تھا۔ الازینہ، مدینہ کے قریب قبلیہ یا قبلیہ نامی ایک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ بہت سی سرسبز اور شاداب وادیوں کا مجموعہ ہے۔ الازینہ اسی قبلیہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یہ بھی جناب امیر کی ملکیت تھی۔ الاسہن، فدق کے قریب ایک وادی جس کا نام الاسہن ہے، یہ علاقہ بھی حضرت علی کے متولیوں کے پاس آج تک موجود ہے۔ بیر الملک، مدینہ کے قریب کنات کی منزل پر ایک کنواں اور اس سے ملحقہ زمینیں حضرت علی علیہ السلام نے آباد کیں۔ حضرت نے یہاں کنواں کھود کر ان زمینوں کو سرسبز و شاداب اور آباد کیا۔ البغیبغا، البغیبغا مدینہ کے اطراف میں رشا کے نزدیک ایک چشمہ ہے۔ حضرت علی نے اس چشمے کو جاری کرنے کے سلسلے میں بہت محنت فرمائی تھی۔ البغیبغا ایک بے آب و گیا اور غیر آباد علاقہ تھا۔ یہاں کوسوں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت علی سے پہلے اس علاقے میں بہت گہری کھدائی کر کے عربوں نے کنویں کھدوائے، لیکن استعمال کے قابل وافر پانی حاصل نہ ہو سکا۔ یہاں کا پانی انتہائی کھارا اور نمکین تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ زمین لے کر سخت محنت اور جاں فشانی کے بعد اللہ کا نام لے کر ایک جگہ کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ مولا کو زمین کی پہچان تو تھی، اس لیے کئی ہفتوں کے بعد جب یہاں کنواں کھدا تو اس قدر زیادہ پانی نکلا کہ جو چشمے کی صورت میں کنویں سے ابل کر نکلنا شروع ہو گیا اور انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی میسر آیا۔ واقعی نے بیان کیا ہے کہ یہاں حضرت کے لگائے ہوئے باغ سے 32,400 کلوگرام کھجوریں اتاری جاتی تھیں۔ البغیبغات، ینبوع کے اطراف کے 3 چشمے مولا علی کے اوقاف میں سے ہیں، یعنی انہیں حضرت علی نے راہ خدا وقف کر دیا تھا۔ ان چشموں کے نام
خیف العراق، خیف اللیلہ اور خیف البسات تھے۔ یہ کنویں حضرت علی نے کھدوائے، زمینوں پر زراعت شروع کروائی اور راہ خدا میں وقف کر دی۔ البیضہ، ناظرین البیضہ حرۃ الرجلاء کے مقام پر ایک وسیع و عریض صحرا ہے۔ یہاں انتہائی سرسبز و شاداب کھیت اور باغات ہیں۔ یہاں ایک وسیع و عریض جنگل بھی تھا جس کو کاٹ چھانٹ کر حضرت علی علیہ السلام نے زراعت، کھیتوں اور باغوں میں تبدیل کر دیا اور وہاں بہت سے بے گھر لوگوں کو آباد کر دیا تھا۔ ترا اور دعا، وادی ترا عزم سے ملحق ایک سرسبز اور شاداب وادی ہے، اور دعا مدینہ کے قریب ایک چشمہ اور اس سے ملحقہ باغات تھے۔ یہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے غرباء کے لیے وقف کر دیے تھے۔ ذاتو کمات، حرۃ الرجلاء کے مقام پر 4 مزید کنویں اور ان سے ملحقہ باغات اور زراعتیں جن کے نام زوات، العشرہ، تعین، معید اور راوان ہیں۔ یہ کنویں بھی حضرت علی نے ہی اپنے دست و بازو سے کھودے، پھر ان کنووں سے ندیوں کا جال نکالا، یوں پورے علاقے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ اس منصوبے پر عمل کرنے میں آپ نے بڑی محنت فرمائی۔ یہ جاگیر بھی حضرت علی علیہ السلام کی تھی۔ ریت، فدق کے قریب ایک وادی ہے، اس کا نام ریہ یا ریت ہے۔ یہاں پہاڑوں سے چشمے گرتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے نخلستان ہیں۔ اس وادی میں حضرت علی نے مزید نخلستان بنوائے اور شہر بسایا اور پھر لوگوں کو آباد کر دیا۔ عین ابی نیزر، ناظرین طلعت سیدہ نے لکھا ہے کہ ابو نضر امیر المومنین علیہ السلام کے غلام تھے۔ یہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے فرزند تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہونے کے بعد مکہ آئے اور یہاں قید ہو کر غلام بن گئے۔ حضرت علی کو خبر ہوئی تو انہوں نے انہیں مکہ کے تاجر سے خرید لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابو نضر کے ملک کے ذمہ دار افراد کو اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی اور انہوں نے واپس آ کر سلطنت سنبھالنے کی پیشکش کی، لیکن ابو نضر نے جواب دیا کہ علی کی غلامی اور اسلام کی دولت حبش کی سلطنت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے ایک فرزند نصر ابن ابی نضر نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا میں ہیں اور گنج شہیدہ میں دفن ہیں۔ حضرت نے عین ابی نضر کا علاقہ انہی کے لیے آباد کیا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ انہی کی نسل یہاں پر آباد رہی۔ عین فاقہ، وادی القرا کے نزدیک ایک اور چشمہ، نیز اس سے ملحقہ باغ اور نخلستان۔ یہ جگہ بھی حضرت علی نے آباد کر کے یہاں لوگوں کو بسایا تھا۔ فقیرین، فقیرین مدینہ کے اطراف میں بنی قریظہ کے نزدیک 2 جگہوں کا نام ہے۔ یہ دونوں املاک حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ یہ انتہائی سرسبز اور شاداب زمینیں ہیں، آج بھی اپنی شادابی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ مدینہ کے عام لوگ انہیں الفقیر کہتے ہیں۔ القصیبہ، فدق کے نزدیک ایک باغ یا نخلستان تھا جو حضرت علی علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ وادی القرا مدینہ اور شام کے درمیان ایک لک و دک اور وسیع و عریض جگہ ہے۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی وسیع و عریض املاک تھیں۔ اس جاگیر کی حفاظت اور نگرانی اور کاشتکاری و باغبانی کے لیے بہت سے غلام موجود تھے۔ ان غلاموں کو حضرت علی نے یہاں شہر بنا کر آباد کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس وسیع و عریض جاگیر کو بھی غلاموں سمیت اللہ کی راہ میں وقف فرما دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس وسیع و عریض جاگیر کی آباد کاری کے لیے انتہائی محنت کی تھی، اور جب یہ سرسبز و شاداب اور آباد ہو گئی تو اسی پر کام کرنے والے لوگوں کو یہ جائیداد وقف کر دی۔ ناظرین، ینبو ایک ایسی وادی ہے جو مدینہ سے 7 منزل کے فاصلے پر کوہ رضوہ کے نزدیک ایک انتہائی شاداب اور وسیع زمین ہے۔ اس علاقے کا ذکر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف ائمہ طاہرین کے دور میں بھی ہوتا رہا۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں نقل کیا ہے کہ میں نے وہاں خود 170 چشمے گنے ہیں۔ وقف نامے کی عبارت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا علاقہ بلکہ اس کے مضافات کا بھی ایک وسیع و عریض علاقہ حضرت علی علیہ السلام کی ملکیت تھے۔ اس علاقے کا ایک حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا۔ بعد میں حضرت علی نے بیشتر علاقہ نیز ارد گرد کے کچھ اور علاقے بھی خرید لیے تھے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس کوہستانی اور سنگلاخ علاقے میں کم از کم 170 کنویں کھدوائے۔ اس طرح اس بیابان کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ کنوؤں کی کھدائی کے بعد ان سے آبیاری کے لیے ندی نالوں کا بنانا،
اور ان کی حفاظت و نگہداشت، یہ سب اس زمانے میں انتہائی سخت اور محنت طلب کام تھے۔ یقیناً جب یہ جائیدادیں اتنی وسیع و عریض تھیں تو ان پر کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوگی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے 1000 غلام آزاد فرمائے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے میری شادی والے دن میرے پاس بچھانے کو چادر بھی نہیں تھی، جبکہ اسی دن میں نے اپنی جو کمائی راہ خدا میں صدقہ دی وہ اتنی تھی کہ اگر تمام بنی ہاشم میں تقسیم کی جاتی تو بچ جاتی۔ تاریخ البلازری اور فضائل احمد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے 40,000 دینار کا غلہ صدقے میں دیا، اور اسی دن اپنے گھریلو اخراجات کے لیے یہ کہہ کر تلوار بیچی کہ اگر میرے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو ہرگز یہ تلوار نہ بیچتا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو انہوں نے عاصم بن زیاد سے فرمایا تھا کہ اللہ نے عادل رہنماؤں کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کمزور اور پست ترین لوگوں جیسی زندگی بسر کریں تاکہ فقر کی چکی ان کو پیس نہ سکے۔ اسی لیے جناب امیر علیہ السلام نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی اپنے اور اپنے گھر والوں پر زندگی اور بھی سخت کر لی تھی۔ حضرت علی کی خوراک، پوشاک اور روزمرہ کا معمول ایسا ہو گیا تھا کہ جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے۔ علی اور علی کا خاندان قطعاً غریب نہ تھے، البتہ دنیا کو 3 طلاقیں دیے ہوئے تھے۔ جی تو امیر المومنین کی حکومت میں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا۔ امیر المومنین جو کی روٹی کھاتے تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہو کر اتنے زیادہ اموالوں کے مال کی کمی نہیں تھی؟ علی خود بھی بلینئر تھے۔ یہ اگر آپ کو پتہ نہیں کسی نے بتایا نہیں بتایا، 25 سال جو گوشہ نشینی ہے اس میں علی نے اتنا بزنس کیا کہ علی بلینئر تھے، ملینئر نہیں، بلینئر تھے۔ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ علی نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ 1000 غلام آزاد کرنے کے معنی جانتے ہو؟ 1000 غلام کو خریدنا، انہیں امپاور کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اس قابل کرنا وہ اپنا کما سکیں، پھر ان کو آزاد کرنا۔ علی کے غلام تو بنو۔ دیکھو علی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ علی بہت امیر تھے، پھر حاکم تھے، پھر خزانہ تھا۔ کہا آپ ایسے کیوں، اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ جانتے ہیں جب علی کی خوراک کیا تھی؟ ابن عباس کہتے ہیں میں جب علی کے ساتھ سفرے میں بیٹھا تو ایک تھیلی تھی جس کو مہر کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، اس کو کھولا، کھول کے اس میں سے خشک روٹیاں نکالی اور خشک روٹیاں کھانا شروع کی۔ تو میں نے کہا آپ کی یہ خشک روٹی کون لے جاتا ہے، اسے کیوں مہر لگایا ہوا؟ کہا تاکہ کوئی اسے روغن میں تر نہ کر دے، کہیں حسنین آ کر کوئی آ کر یہ نہیں کہ یہ خشک روٹی بابا کیسے کھائیں گے، اسے روغن میں تر نہ کر دے، اس لیے مہر لگا کے رکھی ہوئی۔ آپ اتنی سادہ زندگی، کہا لعل، شاید پوری مملکت میں کوئی بارڈر پر ایک فرد ایسا ہو جسے اتنا کھانا نہ ملتا ہو۔ جانتے ہو علی جب کہے شاید کوئی ہو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ علم علی کو واللہ نہیں جانتے آپ، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ علی کا وہ علم ہے، ایسا جزئیات کا علم رکھنے والا علی، جو ابھی نہیں ہوا اس کا علم رکھنے والا علی کہتا ہے شاید کوئی ہو، یقیناً کوئی نہیں ہے۔ علی فقراء کو چاہتا ہے، فقراء کی طرح رہنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی حکمران، امام زمانہ بھی ایسی زندگی کریں گے، علی کی طرح کی زندگی کریں گے۔